حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے، اور شروع کا دور ہے۔ حاضرین محترم لوگوں نے اندر استقامت کتنی سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے، حاضرین محترم بیت اللہ شریف کے سامنے جاندے نے اور اللہ رب العالمین دا پاک کلام سورہ رحمان دی تلاوت کرنا شروع کر دے نے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ حاضرین محترم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت کرنا شروع کی تھی۔ کفار مکہ بیت اللہ شریف دے اندر آ کے حاضرین محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی زبان وچوں قرآن سننا شروع کر دینے نے۔ حاضرین محترم انہاں دے واسطے ایک عجیب کلام سے، پہلے انہوں نے اس طرح دا کلام کبھی سنیا ہی نہیں سی۔ حاضرین محترم ایک دوسرے دے نال گل بات کرتے ہوئے پوچھن لگے یہ کی پڑھ رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں سانوں کوئی پتہ نہیں کلام ہے، لیکن اس کے اندر بڑی لذت ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک کافر آیا، انہوں پتہ سی لوگ دا قرآن پڑھ رہا ہے۔ حاضرین محترم ان نے لوگوں کو پوچھا تمہیں پتہ ہے عبداللہ بن مسعود کی پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا سانوں تے پتہ نہیں پڑھ کی رہا ہے، لیکن بڑی عجیب جی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اے وہی پڑھ رہا ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے عرب دا قرآن نازل ہویا ہے۔ جدو لوگوں نے سنیا انہاں دے دل دے اندر تے اللہ دی محبت نہیں سی، اللہ دا پیار نہیں سی، کیونکہ وہ تے کافر تن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مارنا شروع کیتا، اتنا ماریا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لو لہان ہو گئے۔ لیکن حاضرین محترم قرآن نال اتنی محبت سی، قرآن نال اتنا پیار سی، حضرت عبداللہ بن مسعود ادھروں مار بھی کھا رہے نے، ادھروں رب دا قرآن بھی پڑھ رہے نے، خاموش ٹانگ ہوئے نے۔ جدوں سورہ رحمان مکمل ختم کیتی ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ حاضرین محترم یہ انہاں لوگوں نے دلاں دے اندر یہ تبدیلی آئی سی، انہاں دی زندگیاں دے اندر تبدیلی آئی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے رات دا وقت ہے، گھر جاندے نے، اپنے بستر تے آرام کر رہے ہیں، ستیاں ستیاں آپ رضی اللہ عنہ نے آواز دیتی اپنی بیوی نو، کیا میں نو پانی پلاؤ، میں نو پانی پلاؤ۔ حاضرین محترم بیوی اٹھی، پانی دا کٹورا لے کے آئے، جدو واپس پہنچی تو شوہر دی اکھ لگ گئی۔ وہ بیوی کوئی نہ وہ مرد آج دے دور دی طرح سن اور نہ ہی وہ خواتین آج دے دور دی طرح سن۔ آج دے ہر بندے اپنے اپنے حقوق دا پتہ، فرائض دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حقوق کی نے، فرائض کی نے، بس بندہ آنا میرا یہ حق ہے فلانا کھا گیا، میرا یہ حق ہے فلانا کھا گیا، وہ اپنے فرائض بھی پورے کرنا۔ اسی وجہ نال گھر کے اندر میں برکتیاں ہو رہی ہیں، محبت ختم ہو گئی، پیار ختم ہو گئے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے یہ فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ رب العالمین کی ذات تو علاوہ کسی اور جائز ہو گیا تو میں بیویاں آنکھیاں اور شور نو سجدہ کرے، اتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے لوگوں گھر آیا نال چنگا سلوک کیتا کرو، میں تو سارے بچوں اپنے گھر آیا نال چنگا سلوک کرنے والا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی گھر داخل ہونے ہیں نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سے گھر داخل ہوتے ہیں تو مسکرانے چہرے نال داخل ہوتے ہیں، مسکرانے چہرے نال داخل ہوتے ہیں۔ اور ساڈا حال کی ہے
باہر یار بھی ساڑھے کو خوش، بیلی بھی ساڑھے کو خوش، بندہ ہر پورے گراؤں دا بندہ ساڑھے کو خوش، بڑے چنگے اخلاق اس تے گھر والے کو خوش تے گھر والے نے اللہ ہی معافی دے اللہ ماشاءاللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں گھر والے بھی چنگا سلوک کر تے باہر والے بھی چنگا سلوک کر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات سن لیکن کسی زوجہ محترمہ کی زبان میں یہ الفاظ نہیں سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے نال چنگا سلوک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کل کر کے جانا ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے چن اور بندہ کوئی نہیں، کسی معاملے کے اندر گل بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر تو بعد دروازے سے دستک ہوئی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ بعد جواب آیا ابو بکر صدیق۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اندر آئے نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر بڑا چنگا ہو گیا تسی آ گئے ہو، اسی کسی معاملے کے اندر گل بات کر رہے تھا تسی فیصلہ کر دو، اسی کسی معاملے کے اندر گل بات کر رہے تھا تسی فیصلہ کر دیو۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل کون شروع کرے؟ تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گل شروع کریں گے۔ آگے محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل شروع کی تھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں جو سب نالوں زیادہ محبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ امت درس دینے واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا کٹورا لے کے آئی ہیں، پانی کا کٹورا حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اس جگہ دس جس جگہ پہ تو لب لا کے پانی پیتے نے میں محمد بھی اسی جگہ پہ لب لا کے پانی پیواں۔ اتنی محبت سے اتنا پیار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت سے سبق سیکھی۔ حاضرین محترم ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محبت کی تھی، بہت زیادہ پیار کی تھا اور وہی محبت اور وہی لاڈ دل کے اندر سی اچانک زبان اقدس وچوں یہ الفاظ نکلے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زبان وچوں اچانک یہ الفاظ نکلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی بھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اے ابو بکر تو چنگا کیتا وے انہوں نے میرے متعلق ایک گل کی تھی فرمایا ابو بکر اسا تیرے کو فیصلہ کرانا سی میں تھپڑ مروانے واسطے نہیں آ کیا تسی گھر چلے جاؤ اور فیصلہ خود کر لو گے تسی گھر چلے جاؤ اسی فیصلہ خود کر لواں گے۔ ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پائے نکلے ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا اے عائشہ اے نہیں آکھیا اتنی بڑی تو گل کر چھوڑی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تینوں تیرے باپ کے دوسرے تھپڑ کرو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دسی ہیں تعلیمات نے انہاں کے مطابق عمل کر کے دیکھو تے صحیح گھراں دے اندر اللہ سکون عطا کرنا یا نہیں کرنا۔ حالین محترم اس صحابی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گئے لیٹے بیوی کو پانی منگیا انہوں نے پانی کا کٹورا آندا تے اس صحابی رضی اللہ عنہ دی اکھ لگ چکی انہوں نے کیا کیتا پانی کا کٹورا لیتا اور لے کے سرانے والے پاسے کھڑیاں ہو گیا رات ادھی نال زیادہ گزری صحابی رضی اللہ عنہ دی اکھ کھلی ویکھیا بیوی بستر تے نہیں ادھر ادھر ویکھیا کہ سرانے والے پاسے بیوی کھڑی اللہ دی بندی تو تے پانی کا کٹورا لا کے کھڑی ہے کس وقت دی کھڑی ہے انہاں کہا تساں پانی منگیا سی تے میں اس باہر پانی لے کے آئی ہاں واپس آئی ہاں تسی سو چکے سو۔ حاضرین محترم صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر میں سہ گیا تھا تے پانی باہر جا کے ڈول چھوڑنا ہے اور خود آ کے سہ جانا سی انہاں جواب کی دیتا انہاں کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں سنیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اے میری امتیہ اے میری صحابیہ اگر تواڈے شور تواڈے کو کوئی چیز بھی منگن کسی چیز کا بھی تقاضا کرن حتیٰ کہ وہ گل آکھن کہ اس کے سامنے پہاڑ ہے اس ساتھ تورا کے لے آؤ تسی اس تے قدرت نہیں رکھ لیا لیکن تمہیں چاہیے ہے کہ اس پہاڑ کو پرانے واسطے چل پو اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے گا۔ حالین محترم انہوں نے جواب دیتا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دسی ہوئی اے تعلیمات میں پانی کا کٹورا کس طرح رکھ
کے سیدہ میاں حاضرین محترم جب انہوں نے گل سنی اپنی جگہ تو اٹھ کے بیٹھے اتنی وفا شیاد بیوی کہنے لگے اے اللہ کی بندی میں تیرے کو بڑا خوش ہاں میرے کو جو منگ میں دینا سے تیار ہوں انہوں نے کہا اللہ کا دیتا ہویا تو آڈا آندہ ہویا گھر کے اندر بہت کچھ موجود ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں انہوں نے پھر کیا تو جو منگ میں دینا سے تیار ہوں انہوں نے کہا اللہ کا دیتا ہویا تو آڈا لے آندہ ہویا گھر کے اندر موجود ہے میں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں تیسری باری پھر کیا تو جو منگ میں دینا سے تیار ہوں میرا دل تیرے تو بہت زیادہ خوش ہویا ہے تو انہوں نے تیسری باری یہ گالا کی جو بیوی کہنے لگی اگر دینا ہی چاہنا میں بار بار کہہ رہے ہیں تو پھر مہربانی کر میں نو طلاق دے دے میں نو طلاق دے دے حاضرین محترم پریشان ہو گئے زبان جو آگ چکیاں جو آنکھیں نہیں دینے آستے تیار ہاں اور انہوں منگ رہی ہے طلاق دے دے کہنے لگے میں اپنی زبان تینوں دے چکیاں تینوں آگ چکیاں لیکن طلاق نہیں دیتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے صبح جاواں گا تینوں نال لے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے ساری گل رکھاں گے جیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیتا وہ تو بھی قبول کر لگی میں بھی قبول کر لوں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے رات انہوں نے گزار دیتی جدو صبح تہجد دا ٹائم ہویا اٹھے وضو کیتا تہجد دی نماز پڑھی تے اپنی بیویاں لے کے چل گئے جدو رستے دے اندر پہنچے پریشانی دا عالم ہے ظاہری گل ہے اچانک اور اس طرح دی گل بندہ کر بھی چکیا ہوئے اور پھر معاملات بھی اس طرح دے ہو گئے ہماری کہ بندے پریشانی تے ہونی نا اور دل ایک پریشانی ہے اور وہی پریشانی جیڑی ہو اپنے دل و دماغ کے اوپر مسلط ہے چل دیا میں خیال نہیں کیتا ایک کھڈا آیا ٹھڈا لگا اس کھڈے چ گرے تے ٹنگ جیڑی وہ ٹوٹ گئی ٹنگ ٹوٹ گئی بیوی نے مرم پٹی کی تھی اور مرم پٹی کر کے کہنے لگی چلو ہن واپس گھر چلنے ہیں میں نے طلاق کی ضرورت کوئی نہیں چلو واپس گھر چلنے ہیں میں نے طلاق کی ضرورت کوئی نہیں وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے راتی کہہ رہے اس نے اگر دینا چاہنا میں تے طلاق دے دے ہن کہہ رہی کہ میں نے طلاق کی ضرورت نہیں میرے اوتے مصیبت آئی پریشانی آئی اس سب کے کہہ رہی ہیں اے پریشانی کی کوئی گل نہیں اے پریشانی اللہ دور کر دے گا لیکن تیری دی وفا شیاد بیوی ملنا کا ہوئے گا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتی ہوئی تعلیمات تے اس قدر عمل کرنا لی انہوں نے کیا میں نے طلاق کی ضرورت نہیں رہی انہوں نے کیا پھر منگی کیوں ہوئی انہوں نے جڑا جواب دیتا دیکھو انہوں لوگوں نے دلوں کے اندر اسلام کس قدر راشق ہو چکیا سی انہوں نے زندگیاں کے اندر تبدیلیاں کس طرح دیا آئیاں سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دسی ہوئی تعلیمات کے اوتے انہوں کا یقین کس طرح سی انہوں نے کہا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اقدس وچوں سنیا کہ جس بندے اوتے زندگی میں کوئی مصیبت نہ آوے کوئی پریشانی نہ آوے اس دا ایمان مضبوط نہیں ہونا اس دا ایمان کچا ہونا میں زندگی دے کئی سال تیرے نال گزار چکی ہوں آج تک تیرے اوتے کوئی پریشانی نہیں آئی آج تک تیرے اوتے کوئی مصیبت نہیں آئی کہ سوچ رہی سا اگر اس بندے نے اوتے اجے تک کوئی پریشانی نہیں آئی کوئی مصیبت نہیں آئی کدھر اس طرح تے نہیں اس دا ایمان کچا نہ ہوئے اور جس بندے دا ایمان کچا ہوئے اس نال میں اپنی پکیا زندگی کیوں گزارا آج تیرے اوتے پریشانی آئی تیرے اوتے مصیبت آئی میں سمجھ گئی ہوں تیرا ایمان کچا نہیں ہے تیرا ایمان مضبوط ایمان بس ہن طلاق کی ضرورت نہیں رہی حاضرین محترم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لے کے آئے اور معاشرہ اس تو زمانہ جاہلیت کا معاشرہ کیا جاتا سی کسی دی چیز انہوں نے پہچان نہیں سی لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن دے نال وابستہ ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے یہ عشتہ یہ مقام عطا کیتے آج اگر اسی یہ چاہنے ہیں سن سکون ملے ساڑھے گھرہ دے اندر پہ برکتی نہ ہوئے برکتہ نہ نزول ہوئے کہ سانو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے مقدس طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں کو گزارنا پڑے گا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین ما تساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار صرف زبان والا پیار نہیں دل والا پیار بھی عطا فرمائے صرف زبان والا پیار نہیں دل والا پیار بھی اللہ عطا فرمائے اور دل دا پیار یہی ہے کہ تیری کوئی نماز قضا نہ ہوئے تیری تلاوت کری جڑی اور روے نہیں تیرے نیکی دے کم کدی روان نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا محب وہی ہے کہ جڑا نماز نہ
نال بھی پیار کرنا، رب دے قرآن نال بھی پیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی مقدس زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں کو گزارنا۔ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے اللہ ماں تساں اس طرح کی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا